اسکیلنگ اور فلاسنگ ان میں ڈفرینس جو ہے ابھی بھی لوگوں کو نہیں اس طرح سے اندازہ کہ اس کی امپورٹنس بھی کیا ہے اور اس میں ڈفرینس کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ اسکیلنگ تو ایک ایسا پروسیس ہے دس از ایپٹیڈ بائی دا ڈینٹسٹ، جو کہ ہم اپنے انسٹرومنٹ سے اسکیلنگ دانتوں کے اوپر جو ڈپازٹس ہیں کیلکولس ہے ہم اس کو ریموو کرتے ہیں. اور جو فلاسنگ ہے وہ پروسیجر ہے جو ہم ایک پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ دانتوں کے درمیان میں، وہ بھی دانتوں کے درمیان جو پلیس ہوتی ہے اس میں زیادہ تر جو اسٹک اپ ہوتے ہیں وہ فائبرس آپ کے جو کھانے ہیں یا فلمنٹس ہیں وہ جا کے اسٹک اپ ہوتے ہیں. اور اس میں اگر آپ ٹوتھ پک کا استعمال کر رہے ہیں تو ٹوتھ پک میں زیادہ تر یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ٹوتھ پک خود ہی ایک تو وہ ہرٹ کرے گی، آپ اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں وہ خود بھی بریک ہو جائے گی، یا اس کے فریگمنٹس جو ہیں وہ اندر جا کے انجر کریں گے اور وہاں پہ رہ جائیں گے. تو جو فلاسنگ ہے اس کے لیے ایک اسپیشل دھاگا ہوتا ہے، آپ اس کو جب دو دانتوں کے درمیان میں جاتے ہیں تو وہ اس کو انگیج کر لیتا ہے، جو اندر پھنسا ہوا پارٹیکل اس کو انگیج کر لیتا ہے اور اس کو ایزیلی ریموو کر دیتا ہے. اور دوسرا ایک آپس میں دو دانتوں کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ مسلسل ٹوتھ پک کو یوز کریں گے تو وہ جو کانٹیکٹ ہے دانتوں کا وہ لوز ہو جائے گا اور دانتوں کے درمیان خلا آ جائے گا. وہ ایستھیٹیکلی بھی برا لگے گا اور آپ اس کی جو ایک صفائی ہے اس کو ویسے مینٹین نہیں رکھیں گے اور مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا دانتوں کو صفائی رکھنا. اس کا زیادہ مطلب فوڈ ڈیبری جو ہے زیادہ کلیکٹ ہونی شروع ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے دانتوں میں گیپ آنے کی تو بات کی ہے، لیکن میل اوکلوژن کی اگر بات کی جائے، دانتوں کا ٹیڑھا پن، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. جی، دانتوں کا ٹیڑھا پن اتنا زیادہ کامن ہو گیا ہے کہ ہر سیکنڈ جو بچہ ہے وہ ٹیڑھے پن کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو یہ دانتوں کے بڈز ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک چیز تو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ جب آپ لوگ ایک پریگنینسی کو پلان کرتے ہیں تو آپ گیٹ اٹ، آپ کے جو کیلشیم اور آپ کے وائٹامن ڈی جو لیولز ہیں وہ نارمل ہونے چاہیے. کیونکہ یہ جو وائٹامن ڈی جو ہے اسپیشلی یہ کنٹرول کرتی ہے کہ بون کے اندر جو ایک آپٹیمل لیول ہے کیلشیم کا اور فاسفیٹ کا اس کو وہ کنٹرول کرے گی. اگر آپ کا وائٹامن ڈی لیول کم ہے اور آپ کا کیلشیم لیول کم ہے تو جو بچے کے دانت ہیں وہ ایک ویک دانت پیدا ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ دانتوں کا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو جبڑے ہیں وہ چھوٹے ہو رہے ہیں اور دانت تو اتنے ہی ہیں جو 32 کے 32 ہیں. جب چھوٹے جبڑے کے اندر 32 دانت ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں گے تو دانتوں کا ٹیڑھا پن پیدا ہوگا. تو اس میں بیسک چیز یہاں پہ میں اٹینشن کروں گی آنے والی ماؤں کو کہ بریسٹ فیڈنگ پہ اے ویری امپورٹنٹ رول جو لوگوں کے علم میں نہیں ہے. اب جب بچہ بریسٹ فیڈنگ پہ جاتا ہے تو وہ اپنے مسکولیچر کو یوز کرتا ہے اور اس کو ایک زیادہ ایفرٹ ریکوائر ہوتی ہے، اور یہ جو اس کا مسکولیچر یوز ہو رہا ہے یہ انیشیٹ کرتا ہے اور اسٹیمولیٹ کرتا ہے ایک جو کی ڈیولپمنٹ میں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جتنا مدرز بریسٹ فیڈنگ کی طرف آئیں گی اتنے بچوں کے جو جاز ہیں وہ ویل ڈیولپڈ ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کمپیئر کریں اس کو باٹل فیڈ سے تو اس میں تو آپ کا مسکولیچر ایک ایزی فلو ہے، بہت ایزی ہے، بہت اس میں آپ مسکولیچر یوز نہیں کر رہے اور وہ جو ڈیولپمنٹ ایک اس کو ایک انیشیشن چاہیے وہ اس کو آپ لاس کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب بچہ ویننگ کے اندر آ رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وہ چیزیں دیں جو کہ بہت ایزیلی وہ سوالو کر لے. اس میں آپ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں یا پھر اس کو اسکرین ٹائم دیتے ہیں. لیکن میسٹیکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو میسٹیکیشن کرے گا، وہ جو کھانا چبا کے کھائے گا، وہ اگین ایک اسٹیمولس پیدا کرے گا ایک جو کی گروتھ کے اندر، ایک جبڑے کی گروتھ کے اندر. اس کو بھی آپ لاس کریں گے. آپ اسکرین ٹائمنگ دیں گے تو بچہ کھانے کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ فوکس کرے گا اسکرین کی طرف اور وہ سوالو کرتا جائے گا. تو ایک وہ جو آپ کی جو میسٹیکیشن اسٹیمولس ہے وہ بھی آپ ختم ہو جائے گا. تیسری چیز جو ہیبٹس ہیں، ایک تو ہائی کنزمپشن شگری، دوسرا ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ، تیسرا جو ہیبٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی تھم سکنگ ہے یا بوٹل فیڈنگ ہے یا پھر سنیکنگ ہے، ان بٹوین دا میل جو آپ سنیکنگ کر رہے ہیں وہ ہے. تو اس میں آپ کے جو دانت ہیں وہ ارلی گر جاتے ہیں، دودھ کے دانت. اور یہ جو دودھ کے دانت ہیں یہ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں آپ کے پرماننٹ ٹیتھ کو کہ اس نے کہاں پر آنا ہے.